جی ناظرین السلام علیکم، اردو ڈومین کے ساتھ میں ہوں میانز۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے ہے، اسپیشلی جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کی ہدایات کے مطابق عمران خان پر دہشت گردی کا ایک مقدمہ دائر ہوا ہے۔ اب اس ایف آئی آر کا متن یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی جو جلسہ جو انہوں نے ایک شہباز گل کی حمایت میں ایک ریلی نکالی تھی، اس ریلی میں انہوں نے مجسٹریٹ اور جو دوسرے اسلام آباد پولیس ہے ان کو انہوں نے دھمکیاں وغیرہ دی ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں جو خوف پھیلا ہے۔ حالانکہ یہ بات سراسر ایک غلط ہے۔ جو اسلام آباد میں عمران خان نے جو شہباز گل کے حمایت میں ایک ریلی نکالی تھی، اب اس میں انہوں نے مجسٹریٹ صاحبہ کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ اب پتہ نہیں اس قانونی کارروائی کے اعلان کے بعد یہ عوام میں کس طرح خوف و ہراس پھیلا ہے، یا جو اس میں دہشت گردی کی دفعات وغیرہ ہے وہ سراسر جو جتنے بھی سینئر جو ہیں قانون دان ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ ایک سراسر عمران خان کے ساتھ ایک زیادتی ہے۔ اب انہوں نے جو رانا ثناء اللہ کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ججوں کا گھیراؤ کریں گے، جو اداروں کے خلاف ان کی جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے انہوں نے اتنی بکواس کی ہے۔ حالانکہ پاک فوج پاکستان کا عظیم ترین ادارہ ہے، اس کے خلاف بولنا کیا سوچنا بھی یہ ایک مائنڈ سیٹ اپ ہے کہ سوچنا بھی گوارا نہیں ہوتا کہ ان کے خلاف کوئی اس طرح مائنڈ میں کوئی چیز آئی یا اس طرح ہو۔ اب اپنے جب یہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ تھی، نواز شریف کو جب نااہل کیا گیا تو اس دوران یہ ججوں کے خلاف اس طرح بکواس کرتے رہے ہیں، بیانات وغیرہ دیتے رہے ہیں۔ اب جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے تو یہ عمران خان پہ اصل میں یہ ہے کہ ان کو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جو خالصتاً عمران خان پہ ایک دہشت گردی کا مقدمہ دائر ہو۔ یہ اب اسی طرح ہے جس طرح کوئی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو ایف آئی آر کا جو متن ہے کہ مجسٹریٹ صاحبہ کو دھمکیاں دی ہیں، اب دھمکیاں اور قانونی کارروائی میں ان دو الفاظ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب پتہ نہیں رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ دھمکی کس طرح لگی ہے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے ایک مقدمہ دائر کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب عمران خان کو کسی طریقے گرفتار کیا جائے۔ تو عمران خان ظاہری سی بات ہے کہ وہی جو حکومت کے اندر ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جو ظاہری سی بات ہے کچھ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوں گے، کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے اور کچھ عمران خان کے ساتھ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ایک ٹویٹ آئی تھی اس کی جو مراد سعید کی، انہوں نے یہ عوام کو ایک کال دی تھی کہ خدشہ ہے عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ حالانکہ عمران خان اپنی گرفتاری سے بالکل بھی نہیں ڈر رہے، جس طرح دوسرے نواز شریف جب نااہل ہوا ہے، یا شہباز شریف صاحب ہیں، یا زرداری انہوں کو جیل میں جب ڈالا ہے تو وہ جس طرح یہ جیلوں میں ڈالتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ایک ہفتہ یا 2 ہفتے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بیماری کا بہانہ لگا کے بیمار ہو جانا، پھر اپنے ہی گھر میں ان کو جو ہے گھر میں رہنے دیا جائے، جی جو ان کا گھر ہے ان کو جیل کی شکل اختیار کر دی جائے، تاکہ جو ان کی جو سہولیات ہیں وہ ویسی کی ویسی ہی رہیں۔ اب نمبر 1 تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی گرفتاری سے بالکل نہیں گھبرا رہے۔ اب اس کی ریزن یہ ہے کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان آیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم نے پنڈی میں لیاقت باغ میں جلسہ کیا ہے تو اس کے بعد ہم نے عمران خان صاحب کو یہ ہدایات دی تھیں کہ آپ پہ ایک مقدمہ دائر ہوا ہے، تو آپ کے لیے بیٹر یہی ہے کہ آپ پنڈی میں ہی سٹے کر لیں۔ لیکن عمران خان نے اس بات کو ماننے سے سراسر انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بنی گالہ جا رہا ہوں اور جس نے مجھے گرفتار کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اب ان کی ایک خواہش یہی ہے
کہ کسی طریقے عمران خان کو ہم جیل میں ڈال کے یا کچھ تحریک انصاف کی طرف سے ایسا ہو، ایسی ہنگامہ رہی ہو، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک لبیک جو پاکستان ہے TLP ہے، اس کو انہوں نے ایک دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وہ پولیٹیکل جماعت نہیں ہے، وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ اب سیم سچویشن ان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ یہ گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، البتہ وہ گیم ان کے ہاتھ میں یہ آ نہیں رہی۔ اب جس طرح عمران خان کی گرفتاری کا جو IG اسلام آباد ہیں، ان کو ان کے جو آرڈر موصول ہوئے گرفتاری کے، اس کے بعد عوام کا جو ایک جمع غفیر تھا وہ بنی گالہ میں قافلوں کی شکل میں پہنچنا شروع ہو گیا۔ اب اسی طرح کسی بھی سیاسی جماعت کا جو کارکن ہے وہ اتنا پرجوش جو کہتا ہے کہ میں اپنے لیڈر پہ مر مٹنے کو تیار ہوں، سوائے تحریک انصاف کے باقی کوئی ایسے کارکن کسی پارٹی کے نہیں ہیں جو یہ کہہ سکے کہ ہم اپنی لیڈر کے لیے جان بھی دے دیں گے۔ اور کہنے کو تو سب کچھ ہر بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن عملاً اگر کوئی جوش و خروش دیکھا ہے جو اپنی لیڈر کی جس طرح حفاظت کرنی انہوں نے، جو تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اگر ان کو گرفتار کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ہمیں عوام کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ اب رہ گئی جو اگلی بات ہے، جب انہوں نے یہ عمران خان پہ ایک پرچہ دائر کر رہے تھے تو یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کابینہ میں۔ تو آج جو کل رات کو انہوں نے کیا ہے عمران خان پہ FIR جو وارنٹ وغیرہ دیے ہیں، تو اس کے بعد آصف علی زرداری نے اس بات کی سراسر مخالفت کی ہے کہ عمران خان کو کسی صورت گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ وجوہات یہ ہے کہ اگر یہ آج عمران خان کو گرفتار کر دیتے ہیں تو عمران خان، آصف علی زرداری کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ ایک سیاسی شہید کے طور پہ ڈکلیئر ہو جائیں۔ وہ اس طرح ہے کہ جوں ہی ان کو گرفتار کیا جائے گا، اگر KPK سے پنجاب سے عوام آتی ہے اسلام آباد میں اور اسلام آباد کو چوک کر دیتی ہے، تو پھر یہ وفاقی گورنمنٹ کیا کر سکے گی؟ شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم وہی ہیں جو اسلام آباد کا 24 کلومیٹر کا ایک دائرہ آتا ہے، بس اسی کے انڈر ہیں۔ اور KPK سے عوام کو کس طرح روک لیں گے؟ پنجاب سے عوام کو کس طرح روک لیں گے؟ تو اس حوالے سے جو آنے والے دن ہے انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کسی طریقے عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ البتہ یہ ان کی خواہش رہے گی، اور یہ عمران خان کو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں جو تجزیہ کار ہیں ان کے بقول یہ ہے کہ یہ عمران خان کو اس ٹائم گرفتار کرنا ناممکن بات ہے۔ اگر وہ گرفتار ہو بھی جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے جو گورنمنٹ ہے ان کے لیے درد سر بن جائے گا۔ کراچی میں ضمنی الیکشن ہوا ہے عامر لیاقت کی سیٹ پہ، عامر لیاقت کے وفات کے بعد یہ الیکشن ہوا ہے۔ تو اب اس الیکشن میں واضح طور پہ یہ تو سیٹ تحریک انصاف کی تھی، تو عامر لیاقت کی ڈیتھ کے بعد تو الیکشن کمیشن نے دوبارہ الیکشن اناؤنس کیا تھا۔ تو اس میں ہوا یہ ہے کہ PDM کی 13 سے 14 جماعتیں ہیں، یہ ایک طرف تھیں اور عمران خان ایک طرف تھا۔ اب اتنی عبرتناک جو شکست ہے PDM کو، یہ شاید آنے والے دنوں میں بھی ان کو جو جنرل الیکشن ہے جو نہیں کروا رہے، جو اس کی مین ریزن ہے یہ اس لیے نہیں کروا رہے کیونکہ ان کو شکست نظر آ رہی ہے۔ اب PDM کی 13 جماعتوں نے صرف 13,000 ووٹ لیے ہیں۔ اب ان 13,000 کو ہم اگر اکاؤنٹ کر لیں تو ایک جماعت کے حصے میں، جس طرح پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جماعتیں ہیں، تو ان سب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ سب جماعتیں جو ہیں وہ اپنا صرف 1,000 جو ووٹ ہے وہ لے سکی ہیں۔ اس کے مد مقابل جو تحریک انصاف کا جو امیدوار تھا اس نے تقریباً کوئی 28 سے 30,000 ووٹ لیے ہیں۔ اب جو جنرل الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں، ان کی یہی ہے کہ ان کا یہ شکست ان کا مقدر بن چکی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ابھی جو جنرل الیکشن ہوں
اب ان کا جو مین فوکس ہے، عمران خان ایک بیانیہ بنا چکا ہے، اب آگے بھی اس نے جلسے جو اناؤنس کیے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے جو پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ کافی پریشان نظر آ رہی ہیں، اور اس لیے آصف علی زرداری نے اور اعتزاز احسن، جتنے بھی پیپلز پارٹی کے جو مین ان کے جو بندے ہیں، وہ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف ہیں، کیونکہ اگر یہ گرفتار کرتے ہیں تو عمران خان کی پاپولیرٹی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف لینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس بات پہ موقف دیا ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، یہ صرف آپ ایسا سمجھ لیں کہ یہ اپنے جو پاسٹ کے جو بدلے ہیں وہ لینا چاہ رہے ہیں، جو رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک خواب ہے، اور یہ انشاءاللہ خواب ہی بن کے رہے گا۔